یہ بھی برائے خصوصی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلندر صلوات. برائے خصوصی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلندر صلوات. مومن اختتام مجلس پر ظاہر کہ ماتم ہوگا، لہذا شاید موقع نہ ہو. میں گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیے تمام کے لیے، خاص طور پر امام رضوی صاحب کے لیے جو اس وقت علیل ہیں، بیمار اور بانی مجلس کی خواہش ہے کہ ان پہ دعا صحت کی جائے کہ مالک بحق بیمار کربلا تمام بیماروں کو، خاص طور پر امام رضوی صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا دور بھیجے گا. محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الميامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات على محمد برادران عزیز و خاران محترم، تمہید کے لیے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ظاہر کہ اس کے ذریعے سے ایک مقصود اور مطلوب ہے کہ جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے اس خطبہ امام تک کہ جو امام نے عاشور کے دن ارشاد فرمایا تھا. لہذا تمہید میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ رحمان ظاہر ہے کہ عروس القرآن ہونے کے اعتبار سے بہت معروف سورہ ہے. اس کے اندر ایک صوتی آہنگ پایا جاتا ہے کہ جو دلوں کو بہت جذب کرتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ایک اٹریکشن، ایک چارم فیل ہوتا ہے. ویسے بھی آپ بطور مجموعی بھی قرآن مجید میں دیکھیں تو اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ مختلف موقعوں پر اگرچہ اسے شعر نہیں کہا جا سکتا مگر بہرحال قوافی کا لحاظ رکھا گیا، اسے ایسا بنایا گیا کہ جو کانوں کو بھلا لگے. تو ایک ترنم کسی کیفیت قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے. یا سورہ فاتحہ میں بھی دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگرچہ یہ شعر کے اعتبار سے وہ اوزان نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے شعر کہا جا سکے، بلکہ سورہ یاسین کے اندر تو اس کی نفی کی گئی تو وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ نہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر سکھایا، نہ یہ اس کی شان کے مطابق ہے کہ اسے شعر و شاعری سکھائی جائے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، مگر یہ ہے تو یا یہ ذکر ہے اور یا یہ قرآن مبین ہے، ایک نصیحت اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو کھول کر واضح طور پر پیش کر دیا گیا. تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ شعر کی نفی کی گئی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اس آہنگ کا لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ اس آہنگ کا لحاظ تو اتنا واضح ہے کہ انسان اگر الفاظ کے مطالعے سے بھی واقف نہ ہو، معنی سے بھی واقف نہ ہو، تب بھی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ردم ہے، ایک رائم ہے کہ جس کا لحاظ رکھا گیا ہے. یہ سورہ یاسین میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، پھر جا کر ایک دوسرا ردم شروع ہوتا ہے. لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے کوئی ترجمہ نہیں کیا، لیکن یہ کہ آپ اس سے اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آہنگ پایا جاتا ہے. تو یہ معاملہ سورہ رحمان کے اندر غیر معمولی طور پر نکھر کر اور ابھر کر اور سامنے آتا ہے. تو وہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. ابھی بھی آپ دیکھیں ترجمہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ آہنگ بالکل فیل ہوتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں پروردگار عالم نے نعمتوں کا جب ذکر کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ علم القرآن کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان علمہ البیان وہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھلایا. اب آپ دیکھیں کہ اس ترجمے کے اندر وہ بات نہیں پیدا ہو پائے گی. جیسے کہ ترجمہ معنی کو تو بیان کر سکتا ہے مگر اس آہنگ کو کنوے نہیں کر پائے گا. تو اس آہنگ کو کنوے کرنے کے لیے پھر اس کو اس انداز سے ترجمہ کیا جائے جس کو منظوم ترجمہ کہتے ہیں تو وہ نظم بن جائے گا, پھر وہ شعر بن جائے گا. لیکن وہ والی بات کہ جس کے اندر رہے نثر مگر اس نثر کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر اس موضوعیت کا کوئی نہ کوئی ریفلیکشن آ جائے کہ جس سے وہ آہنگ پیدا ہوتا ہے, یہ قرآن مجید کے اعجاز کا ایک خاص رخ ہے. یہ قرآن مجید کے میریکلس جو اسپیکٹس ہیں ان میں سے ایک خاص ایک اسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بات مجھے یاد آئی. جناب آیت اللہ مرتضی عسکری صاحب انہوں نے جہاں پر اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا تھا, غالباً ان کی اس کتاب کا نام تھا احیاء دین میں اہل بیت کا کردار, یہ اردو ترجمہ, مگر اس کے اندر انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی اور یہ بات ایسی ہے کہ جس کو بہت سے علماء نے اپنے اپنے انداز سے ہائی لائٹ کیا. اور سر دس مجھے ان کا کتاب کا حوالہ یاد آ رہا ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ عربی اور دیگر زبانوں کا تقابل کریں تو لٹریچر عام طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. کوئی بھی زبان, وہ انگریزی ہو, فارسی ہو, اردو ہو, گجراتی ہو, کوئی بھی زبان, تو لٹریچر عام طور پر دو حصوں میں, سندھی ہو, دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, یا نظم ہے یا نثر. یہ دو براڈ کیٹیگریز ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ سب ڈویژنس کرنا چاہیں تو ناول ہے, فکشن ہے, افسانہ ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر نظم کے اندر بھی اگر آپ آئیں تو غزل ہے, اس کے اندر قصائد ہیں, مثلا مرثیہ ہے, یہ ساری چیزیں اس کی سب ڈویژنس ہیں. لیکن جو براڈ کیٹیگریز ہیں وہ دو بنتی ہیں, یا وہ نظم ہے یا وہ نثر ہے. وہ فرماتے ہیں عربی کا معاملہ اس سے مختلف ہے. عربی کا معاملہ اس سے مختلف ہے. فارسی میں یہی, انگریزی میں یہی, سندھی میں یہی ہے, گجراتی میں یہی ہے, ہر زبان میں یہی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال عربی کا معاملہ مختلف ہے. عربی کے اندر صرف یہ دو کیٹیگریز نہیں کہ ہم کہیں کہ یا نظم ہے یا نثر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر زبان میں یا نظم ہے یا نثر ہے. عربی کے اندر تین کیٹیگری, یا وہ نظم ہے یا وہ نثر ہے یا وہ قرآن. در محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اگر نظم ہے تو نظم کی اپنی کیٹیگری ہے, نثر ہے تو نثر کی اپنی کیٹیگری ہے. اگر قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو نہ اسے نظم میں پلیس کر سکتے ہیں نہ اسے ہم نثر میں پلیس کر سکتے ہیں. وہ اپنی مثال آپ ہے اور جو اپنی مثال آپ ہو وہی لاجواب ہے. محمد تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ علم القرآن کہ جس نے قرآن کی تعلیم کی. خلق الانسان انسان کو خلق کیا, علمہ البیان اور پھر اس کو بیان سکھلایا. بیان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولنا جانتا ہے, وہ اپنے ما فی الضمیر کو ایکسپریس کر سکتا ہے. جو اس کے خیالات ہیں وہ اس کے سینے میں, اس کے باطن کے اندر گھٹ کر ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ان کو الفاظ کے ذریعے سے اظہار کی راہ ملتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بیان کر سکتا ہے. وہ کوڈز ہی تو ہیں, اگر آپ غور فرمائیں تو یہ کوڈز ہی تو ہیں کہ مثلا یہ ایک حرف ہے, اس کا یہ مطلب ہوگا, یا اس حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑے تو پھر یہ ایک لفظ بنے گا, اور یہ لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑے تو پھر ایک ترکیب ہمارے سامنے آئے گی, اور یہ جملہ دوسرے جملے کے ساتھ ملے تو یہ مضمون مرتب ہوگا, اور یہ مضمون دوسرے مضامین کے ساتھ جڑ جائے تو پھر انسان اپنے ما فی ضمیر کو بیان کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی عام ہوتی ہیں کہ اس کے بعد ان کو گیون لے لیا جاتا ہے, فار گرانٹیڈ لے لیا جاتا ہے. لیکن یہ خود ایک انسان کا بول پانا اس انداز سے کہ جس طریقے سے ہم لوگ بولتے ہیں, تو یہ پروردگار عالم کی بہت بڑی نشانی ہے. تو جہاں آنکھ نشانی ہے وہاں نظر آنے والا منظر بھی نشانی ہے, جہاں کان نشانی ہے وہاں سنائی دینے والی آواز بھی نشانی ہے. جس طرح سے ناک نشانی ہے تو جو انسان کے مشام میں بو آتی ہے, خوشبو اور بدبو, یہ سب بھی نشانی ہے. اسی طریقے سے جیسے زبان نشانی ہے, چکھا جانے والا ہر ذائقہ نشانی ہے, ادا ہونے والا ہر لفظ خدا کی نشانی ہے. درود بھیجیے گا محمد
محمد وعلی محمد. یہ بھی میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا. اگر آپ سورہ روم میں دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کو گنوایا ہے اور ان نشانیوں کے اندر یہ کہا اختلاف السنتکم، یہ تمہاری جو زبانوں کا اختلاف ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ الفاظ کا، زبان کا، لسان کا اختلاف جب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اسے معرفت میں اضافے کا ذریعہ تو بننا چاہیے، باہمی نزاع کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. یہ نہ ہو کہ انسان اس کی وجہ سے باہم دست و گریباں ہو جائے، بلکہ اس کو تو پروردگار کی نشانی کے طور پر دیکھنا چاہیے. تو واقعی ایک دہن کے اندر یہ گوشت کا ٹکڑا جس کو ہم زبان کہتے ہیں وہ حرکت تو اسی طرح سے کر رہا ہوتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. مگر ذرا دیکھیے کہ خدا کی کیا نشانی ہے کہ ہر علاقے کا رہنے والا جب اس کو حرکت دیتا ہے تو کچھ الفاظ اس کے ذہن سے باہر آتے ہیں اور ہم ان کو نہ بھی سمجھ پائیں، مگر اس علاقے کے افراد بہرحال آپس میں ایک دوسرے کو اسی کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے خدا کی قدرت کا. درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد وعلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اب اگر اسی رخ سے ہم گفتگو کو اور آگے بڑھائیں تو ظاہر ہے کہ جب نعمت ہوتی ہے تو نعمت کا استعمال ہی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آیا یہ شکر نعمت کی منزل ہے یا کفران نعمت ہے. کہ انسان انہی الفاظ کے ذریعے سے کوئی ایسی بات بھی کہہ سکتا ہے کہ جو بہت مفید ہو، پسندیدہ ہو، مگر یہ کہ بہرحال جس زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس زبان سے حدیث بیان ہوتی ہے، جس زبان سے ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، جس زبان سے تعزیت ہوتی ہے، جس زبان سے انسان خوشگفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے، جس زبان سے انسان ادب و آداب کا اظہار کرتا ہے، اسی زبان سے غیبت بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے. اسی طریقے سے اسی زبان سے فحش کلمات بھی وہ ادا کرتا ہے. تو یہ معاملہ تو ہر نعمت کے ساتھ ہے. اس نعمت کا اگر صحیح استعمال ہو تو پھر یقیناً وہ شکر نعمت کی عملی صورت ہے، اور اگر اسی نعمت کا غلط استعمال ہو تو پھر کفران نعمت بن جاتا ہے. آنکھ تو وہی آنکھ ہے، اگر آپ دیکھ کے آ رہے ہیں وہ اس بات کو جسٹیفائی کرے گی، یعنی وہ منظر کہ جس کو اس آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے وہ اس بات کو بیان کرے گا کہ آنکھ سے صحیح استعمال، آنکھ کا صحیح استعمال کیا گیا یا آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا. کان تو وہی کان ہے، مگر ان کانوں سے کیا سنا گیا. اگر انسان اسی کان سے کوئی ایسی بات سنے کہ جو اس کے علم میں اضافے کا باعث ہو تو یقیناً یہ شکر نعمت کی منزل ہے. لیکن اگر انہی کانوں سے کچھ ایسا سنے کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ حظ نفسانی تو حاصل ہو جائے مگر روح باطنی اس سے ایسی متاثر ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ پستی اور اسفل السافلین کی طرف جانے لگے تو یقیناً پھر یہ کفران نعمت ہوگا، یہ شکر نعمت نہیں کہلائے گا. یہ معاملہ زبان کا ہے، اس کے اوپر آپ کون سا ذائقہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر گوشت ہے تو حلال ہے یا نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے. اگر ان تمام تر باتوں کا خیال رکھا جائے تو یقیناً یہ شکر نعمت کی منزل ہے. لیکن اگر اسی زبان کے اوپر اس بات کا لحاظ کیے بغیر جو بھی غذا آئی اور اسے زبان پر رکھ لیا تو یقیناً یہ کفران نعمت کا معاملہ ہوگا. ادائیگی بیان کا بھی یہی مسئلہ کہ انسان کیا بیان کر رہا ہے. جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے اگر وہ مرضی معبود کے مطابق ہے تو کیا کہنا ہے. لیکن اگر اسی زبان سے گالی اور بدتمیزی کی جائے اور کسی کی تحقیر کی جائے، استہزاء کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس بیان کو کبھی بھی شکر نعمت نہیں کہا جا سکتا. تو پروردگار عالم نے نعمت کی منزل پر تعارف کروایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کیا، علمہ البیان، تو اس کو بیان کرنا بھی سکھلایا. یعنی وہ اس کو نرچر کر کے اس کو کیپٹلائز کرے، اس کو اور امپروو کرے، یہ تو درست ہے، مگر بنیادی پوٹینشیل وہ ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے اس انسان کے اندر رکھا گیا ہے. دور بھیجے گا محمد. یہاں تک اگر یہ بات میں واضح کر پایا تو اب اگلے مرحلے کے اندر ہم داخل ہو چکے کہ اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو اسے نشانی بیان کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے مختلف مکالمے بھی قرآن مجید کے اندر درج کی. وہ مکالمے بھی کہ جو خدا کو ناپسند ہے اور وہ مکالمے بھی کہ جو خدا کو بہت پسند ہے. دونوں طرح کی گفتگو قرآن مجید کے اندر آپ کو مل جائے گی. قرآن مجید کے اندر نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ بیان تو دونوں کا ہے. نمرود بھی کچھ کہہ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ کہہ رہے ہیں، مگر ابراہیم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بیان کی نعمت کا صحیح مظاہرہ ہے جس کی بنا پر وہ ثواب پروردگار کے حقدار ہیں. اور دوسری طرف نمرود کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں سے بھی قابل قبول بھی نہیں ہے، قابل تعریف بھی نہیں ہے.
ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں تو پروردگار عالم کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور نمرود خود شیطان کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو نکال لے اسے، اگر مغرب سے نکال سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دلیل کی منزل پر جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایسی دلیل ہے کہ جو کھانے کنندہ بھی ہے، مگر یہ بیان کا صحیح استعمال ہے۔ اور سامنے والا اس منزل پر بہت الذی کفر جو مبہوت ہو کر رہ گیا، مگر اس سے پہلے ظاہر ہے کہ گفتگو ہو رہی تھی جو بیان کر رہا تھا، اور جو کچھ بیان کر رہا تھا وہ کسی طرح سے بھی قابل تعریف نہیں۔ اگر آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ کہ میرا خدا وہ ہے کہ یحیی و یمیت، کہ وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، تو اس نے سامنے سے کہہ دیا انا احیی و انا امیت، کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک گنہگار کو رہا کر دیا، اور کہا کہ دیکھ لو اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ تھا، میں نے اس کے لیے زندگی قرار دی، اور وہ کہ جس کو زندہ رہنا چاہیے تھا اسے میں نے مار دیا۔ تو مارتا کون ہے اور کون ہے کہ جو زندگی دیتا ہے؟ میں یہ کام انجام دیتا ہوں۔ جس کے جواب میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا۔ یہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں پر مکالمہ ہے، اس نے بھی کچھ کہا اور انہوں نے بھی کچھ کہا، مگر ان کا کہنا یہ بھی بیان ہے، اس کا کہنا یہ بھی بیان ہے، مگر یہ بیان ہے شکر نعمت اور وہ بیان ہے کفران نعمت۔ یہی معاملہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی مکالمہ آپ کو قرآن مجید کے اندر نظر آ جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ کہہ رہے ہیں اور فرعون بھی سامنے سے کچھ بیان کر رہا ہے، مگر ان کجا وعن کجا، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے۔ اگر ان دونوں کے مکالموں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ پھر ایک مکالمہ ایسا ہے کہ جس کا ایک رخ کفران نعمت کا ہے اور دوسرا رخ شکران نعمت کا ہے۔ یہ عجیب ہے، یعنی یہاں پر فرعون کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ کہا وہ کفران نعمت، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ کہا وہ شکر نعمت ہے، مگر ایک مکالمہ ایسا ہے، ایک گفتگو ایسی ہے، ایک بیان ایسا ہے کہ جس کا ایک حصہ کفران نعمت پر مشتمل اور دوسرا حصہ شکر نعمت پر مشتمل، اور وہی بیان ہے کہ جس کی نعمت کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور وہ ہے جادوگروں کا معاملہ کہ جن کو بلایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنے کے لیے، مگر جب وہ آئے ہیں تو ترجمان ہے فرعون کے، جب تک فرعون کی ترجمانی کر رہے ہیں کفر نعمت ہے، اور جیسے ہی توبہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے کیمپ میں آ گئے تو اب جو کچھ بول رہے ہیں وہ سارے کا سارا شکر نعمت کی وجہ ہے۔ دور کریے گا محمد اور اگر آپ اس رخ سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعہ کربلا کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی مثالیں ملیں گی۔ بیان تو بیان اور واقعاً بیان، ایک طرف بیان ہے حسین مظلوم کا، تو جو کچھ وہاں سے بیان ہو وہ سب کا سب شکر نعمت ہے۔ ایک ہے یزید کی طرف سے جو کچھ وہاں سے بیان ہو وہ مکمل کفران نعمت، ایک ہے ابن زیاد کی طرف سے جو وہ بیان کرے وہ کفران نعمت، جو کچھ عمر سعد کی طرف سے بیان ہو وہ سب کفران نعمت ہے، استہزاء بھی ہے۔ یعنی اس کی مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ بہرحال ایک معین وقت کے اندر میں اپنی ساری بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، ورنہ رہ کی حکومت کو جس طریقے سے اس نے ایڈوکیٹ کیا تھا وہ کہیں شکر نعمت تو نہیں، اگرچہ بیان کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے وہ خط لکھا تھا شمر کے ذریعے سے جو بھجوایا تھا تو وہ بھی بیان ہی کا انداز ہے، چاہے لفظوں کو زبان سے ادا کیا جائے یا قلم کے ذریعے سے کرتاس پر منتقل کیا جائے، بیان ہی کی مختلف صورتیں، یعنی پروردگار عالم نے ایک طرف بیان کو یوں بیان کیا اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اس کے نام سے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ تو یہاں علمہ بیان کہ بیان سکھلایا اور دوسرا کہ قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ دونوں ہی نعمتیں ہیں اور دونوں ہی کی منزل پر کہیں شکر نعمت ہے اور کہیں پر کفران نعمت ہے۔ درود بھیجیے گا محمد وہاں اگر آپ دیکھیں تو ابن زیاد نے جو خط لکھا تھا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے جسم کے بارے میں ان کی زندگی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہادت کے بعد ان کو پامال کر دیا جائے، اور یہ لکھ رہا ہے وہ کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے شہادت کے بعد انہیں کوئی درد اور اذیت نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال طے کر چکا ہوں کہ حسین کے ساتھ یہی کیا جائے۔ تب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بیان تو ہو رہا ہے، مگر یہ بیان قطعاً نعمت کا شکر نہیں کہا جا سکتا، یہ کفران نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ آ جائیں اور کربلا کے اندر آ کر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اور اس خطبے کے دوران شمر کا ایک تبصرہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے خاص طور پر یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے استعمال کرنے کا شرف حاصل کیا۔ درود بھیجیے گا محمد دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ انصافاً
اس کو پڑھنا چاہیے اور بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، خاص طور پر ایام اعضاء میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ کب ارشاد فرمایا؟ یہ امام کا خطبہ ہے عاشور کے دن۔ عاشور کے دن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، یعنی یہ بہت ہی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ واریر نیچر تھے، جنگ کے لیے تیار تھے، آمادہ تھے۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک انسان ہے وہ اتنا بہادر اور شجاع ہو، جب موقع جہاد آئے گا تو وہ کبھی بھی بسوپی سے کام نہیں لے گا۔ لیکن کیا ایک شخص کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بات بے بات بس لڑنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا، عاشور کے دن بھی یہ معاملہ نہیں تھا، عاشور کے دن بھی امام کا یہ انداز نہیں تھا۔ کہ خاص طور پر میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان خطبات کے اوپر بہت توجہ کریں، بلکہ اس تعلق سے اگر وہ دیکھنا چاہیں اور پڑھنا چاہیں تو ایک الگ کتاب ضرور میں ریکمنڈ کروں گا علامہ نفعت صاحب کی، اور اس کا نام ہے اسوہ حسینی۔ امام حسین علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کی اپروچ کیا تھی، کس طریقے سے امام نے اپنے اس کیس کو بلڈ کیا ہے، کس طریقے سے امام کی اپروچ ہے۔ بے شک جنگ کا جب موقع آ جائے، میدان جنگ ہو، تو میدان جنگ میں جانے کے بعد فرار کی تو کوئی گنجائش نہیں، لیکن کیا اسلام کی طرف سے آپشن نمبر 1 ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے انسان جنگ کرے، مارا ماری کرے، لڑائی جھگڑا کرے؟ نہیں برادر، اس کی پہلا آپشن کبھی بھی نہیں، دس از دا لاسٹ ریزورٹ۔ یہ آخری آپشن ہوتا ہے کہ جس کو کبھی جوش جذبات میں، جوش جوانی کے اندر ہمارے بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پہلا آپشن ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں، اسلام کی نظر میں قطعاً ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سو کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اپروچ کے اندر فرق نظر آتا ہے، حالانکہ فرق امام حسن اور امام حسین کی اپروچ میں نہیں ہے۔ وہی حسن مشتبہ جو صلح کرنے والے ہیں، تو جنگ جمل میں جا کر دیکھیے کہ حسن مشتبہ کا جہاد کیا ہے۔ وہی حسن مشتبہ کہ جن کے بارے میں اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں، ذرا دیکھیے کہ امام حسن مشتبہ صفین میں کس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں، نہروان میں کس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو جمل اور صفین اور نہروان میں جو جنگ کر سکتا ہے تو وہ بعد میں جنگ نہیں کر سکتا۔ اسے کیا مشکل ہے اگر جنگ کرنا چاہے، جہاد کرنا چاہے؟ وہ جو وارث فاتح خیبر ہوگا کہ وہ جہاد کے اندر پسوپیش سے کام لے گا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ لیکن برادران عزیز ساری بات کی، اور آخری تو وہ مرحلہ کہ جہاں پر جناب قاسم کو تعویذ لکھ کر دیا جا رہا ہے، تو تعویذ کے اندر کوئی دعا اور مناجات نہیں ہے، باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کربلا میں میرے بھائی پر اپنے آپ کو قربان کر کے یہ سمجھنا کہ تم نے میری نمائندگی کا شرف حاصل کیا۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، یہ بھی تو ایک بیان ہی ہے، یہ بھی تو ایک خط ہی ہے۔ اگر امام حسن کی اپروچ میں فرق ہوتا تو پھر تو اس تعویذ کا اور اس جملے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا برادران عزیز، ایک ہے کسی کام کو کرنے میں اس طرح سے عجلت کا مظاہرہ کرنا کہ وقت سے پہلے اس کام کو انجام دینا، وقت سے پہلے اس کام کو انجام دینا حکمت کے مطابق نہیں ہوتا۔ پھل کو پہلے توڑ لینا اسے کچا توڑ کر ضائع کرنے کے مطابق، اور اگر تاخیر سے توڑا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ایک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ نہ پہلے پھل کو توڑے نہ تاخیر سے توڑے، صحیح وقت پر وہ پھل کو توڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نماز کے معاملے میں بھی دیکھیں، بھائی آپ کو نماز کا بہت شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر فجر کی نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی آپ پڑھیں گے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ فجر کی نماز کے شوق میں آپ فجر کے ہونے کا بھی انتظار نہ کریں اور پہلے ہی فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو امام نے بھی یہی سمجھایا کہ جس طرح سے نماز کا وقت ہوتا ہے، جس طرح سے ماہ رمضان آنے پر واجب روزوں کا وقت ہوتا ہے، اسی طریقے سے جہاد اور قتال کا بھی وقت ہوتا ہے۔ نہ وقت سے پہلے نماز ہو سکتی ہے، نہ وقت سے پہلے جہاد ہو سکتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد۔ اب ایک وہ عبادت ہے کہ جو پیورلی زمانے کے اوپر موقوف ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہو سکتی ہے کہ جو پیورلی زمانے کے اوپر موقوف نہ ہو، اس کے اندر استطاعت کی اور بہت سی شرائط بھی شامل ہو۔ مثال کے طور پر روزے ہی میں آپ دیکھ لیجیے، ماہ رمضان آ گیا لیکن انسان بیمار ہے تو اب وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن یہ روزہ نہ رکھنا اسے کیا گنہگار بنائے گا؟ قطعاً گنہگار نہیں بنائے گا، شاید روزہ رکھ لے تو گنہگار ہو جائے گا۔ اگر وہ حالت سفر میں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، تو روزہ نہ رکھنا کیا اسے گنہگار بنائے گا؟ الٹا ہے کہ اگر اس نے سفر میں ہوتے ہوئے روزہ رکھ لیا تو معصوم کو فرمان ہے کہ الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، اگر سفر میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے وطن میں روزہ چھوڑ دینا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا، لیکن یہ کہ نہ فقط یہ کہ روزہ رکھنے کا اسے ثواب نہیں ملا بلکہ وہ عذاب کا بھی حقدار ہو گیا۔ تو یہ فقط نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ ہوتا ہے کہ اگر حکم خدا پر عمل کرنا ہے تو خدا سے پوچھو کہ یہاں پر وہ تم سے کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے تو بھوکا رہ کر خدا کی عبادت کرو، اگر تمہیں خدا کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو کھا کر خدا کی عبادت کرو۔
یہی تو مولانا نے سمجھایا تھا کہ وہی جو ہر رات مصلی پر آ کر قیام و رکوع و سجود کے ذریعے سے عبادت کرتا تھا، اگر حکم آ جائے تو شب ہجرت پیغمبر اکرم کے بستر پر سو کر عبادت پروردگار کو انجام دے گا۔ درود بھیجے گا محمد۔ یہاں پر اب امام حسین کے اس خطبے کو سنیے گا۔ امام نے راہوار بھی کون سا منگایا؟ یعنی اس موقع پر امام کے پاس آپشن تھا، امام چاہتے تو ناکے کے اوپر بھی سوار ہو سکتے تھے اور گھوڑے پر بھی سوار ہو سکتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ ان پرنسپل جہاد اور جنگ کے لیے جس سواری کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ناکا نہیں، وہ ہے فرس۔ اسی لیے فرس کو فرس کہتے ہیں، گھوڑے کو فرس کہتے ہیں کہ فرس کی فراست بہت مشہور ہے۔ یہ جو ہم لفظ فراست استعمال کرتے ہیں، یہ فراست یعنی انسان کا شاق ہونا، انسان کا اتنا قابل ہونا کہ کسی بات کو وہ درک کر سکے، کسی بات کو وہ سمجھ سکے، کمپریہینڈ کر سکے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے۔ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن اسٹوپڈ نہیں ہوتا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن سادہ ہوتا ہے، ملنسار ہوتا ہے، خاکسار ہوتا ہے، مگر خاکسار ملنسار ہونا اور ہے، بے وقوف اور احمق ہونا اور ہے۔ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو نور خدا سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر میں اتنا ویژن ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد۔ یہ لفظ فراست جو ہے وہی فرس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو فرس اسی لیے کہتے ہیں کہ فرس کی فراست مشہور ہے، یعنی اس کو میدان کے اندر ایک سپاہی کا مکمل ساتھی مانا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سواری ہے کہ جس کے اوپر ایک مجاہد سوار ہو کر بس چلا گیا، بلکہ میدان کے اندر وہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے۔ اور اگر اس کی شہادتیں اور مثالیں میں دینا چاہوں تو شاید کربلا کے واقعے سے بھی چند مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، مگر وقت میں اتنی واقعی گنجائش نہیں، لہٰذا امام نے اس موقع پر فرض نہیں طلب کیا۔ امام نے کہا ناکا سمبولکلی امن کی علامت ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ امام نے اس خطبے کے لیے جو امام نے عاشور کے دن ارشاد فرمایا، ناکا طلب کیا کہ ناکا لاؤ، اور ناکا جب لایا گیا تو امام اس پر سوار ہو کر کے، ابھی پھر میں آپ کو یاد دلا تو جنگ شروع نہیں ہوئی، کچھ اٹیمپٹ ضرور ہوئے ہیں، شمر کی طرف سے کوئی زبان درازی ہوئی ہے، کچھ باتیں اس نے کہی ہیں، لیکن امام نے اس کا بھی نوٹس نہیں کیا، خاموشی دونوں طرف سے۔ اور ایسے میں امام نے ناکا طلب کیا، پھر اس کے اوپر بیٹھ کر امام گئے اور امام نے مخاطب کیا اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے جو الفاظ ہیں ان کو ذرا سنیے گا اس تمہید کے ساتھ کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ امام نے ارشاد فرمایا، صفوف دشمن کے سامنے آئے اور بلند آواز سے جو فوج کے اکثر حصے تک پہنچ سکتی تھی ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، اسمعوا قولی، میری بات سنو، ولا تعجلوا فیّا، اور میرے معاملے میں جلدی مت کرو، حتی اعظکم بما الحق لکم علیہ، تاکہ میں تم کو نصیحت کروں اس حق کے سبب کہ جو میرے ذمے پر تمہارے تعلق سے ہے۔ کون سا تعلق؟ لڑنے کے لیے آئے، یہ تو لڑنے کے لیے آئے، یہ تو جنگ کرنے کے لیے آئے، تو ان جنگ کرنے والوں کا کون سا حق امام کے اوپر؟ یہی تو بات ہے برادران عزیز، وہ امام مانے نہ مانے، امام تو امام ہے، وہ امام مانے نہ مانے۔ جیسے خدا، کوئی خدا کو نہ مانے تو ایتھیسٹ کے نہ ماننے سے کیا خدا نہیں رہے گا؟ کسی کے رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے کیا رسول نہیں رہیں گے؟ کسی کے انکار کرنے کی وجہ سے کیا امام نہیں رہے گا؟ امام تو امام ہے، مانو نہ مانو، رسول تو رسول ہے تو مانو نہ مانو، خدا تو خدا ہے تو مانو یا نہ مانو۔ فرعون کے بارے میں بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے یہ کہا کہ مالک یہ فرعون جتنا سرکش اور بنتا ہے اور سرکشی کرتا ہے، اس کا دانا پانی اور بھوکا پانی بند کر دے تو مالک یہ سیدھا ہو جائے گا۔ یعنی یہ الفاظ میرے ہیں، لیکن یہ کہ انصافاً بات اسی طرح کی تھی موسیٰ علیہ السلام، اے پروردگار یہ جو اتنا بڑا فرعون بنتا ہے، خدا بننے کا دعوے دار ہے، تو یہ ساری سرکشی اس کے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دانا پانی چل رہا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، تو یہ اس طرح سے تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اگر اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے تو یہ ایک دن میں سیدھا ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے جو جواب دیا وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور یاد رکھنے کے قابل بھی ہے کہ اے موسیٰ، اگر وہ اپنا عبد ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں اپنا رب ہونا بھول جاؤں؟ درود بھیجیے گا محمد حسین مظلوم کی اس ایجنڈے کو ذہن میں لے کر آئیں گے جو امام نے مدینے سے رخصت ہوتے وقت کہا تھا کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔
میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میں امر بالمعروف کر رہا ہوں, میں نہی عن المنکر کر رہا ہوں. وہ اسیر و بصیرت جدی و ابی. میں اپنے جد کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں, میں اپنے بابا کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں. اب غور فرمائیے کہ وہ حسین کی جس نے اپنا ایجنڈا پہلے دن یہ بیان کیا, وہ حسین ابن علی واقعاً دشمن جو لڑنے کے لیے آئے, جو قتل کرنے کے لیے آئے, ان کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہہ رہے. اور یہ سدا بس صحرا ثابت نہیں ہوئی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نقار خانے میں پوچھی کی آواز کون سنتا ہے, وہ بات درست ہے اپنی جگہ پر, نہ سنیں. یہ تو آپ نے امپیکٹ ویلیو کو اسیس کرنا شروع کر دیا نا, کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوا. نہ ہو جو قرآن مجید کی دانش میں اور قرآن مجید کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو پروردگار فرماتا ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول کی ذمہ داری کان پکڑ کر کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے. رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ پیغام کو وہ صاف صاف پہنچا دے کہ ہم بیان میں کسی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوئے. ہم کوتاہی بیان کے مجرم نہیں ہیں. تم کوتاہی ایمان کے مجرم ہو, ہم کوتاہی بیان کے مجرم نہیں ہیں. تو جو کوتاہی بیان کا مرحلہ ہے اس سے وہ باہر آنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو, جلدی مت کرو میرے معاملے میں. ایسا نہ ہو کہ میں اس حق کو ادا نہ کر سکوں. حتی اعظکم, یہاں تک کہ میں تمہیں نصیحت کروں بما الحق لکم علیہ, وہ حق کہ جو تمہارا ہے میری گردن پر. وحتی اعتذر الیکم, اور میں تم کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر میں آیا کیوں. یعنی جو میرے پاس ساری باتیں ہیں وہ میں تمہارے سامنے گوشی گزار کر دوں کہ اصل میں کیا تھا, ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا تھا. اصل میں کیا تھا, ہونا کیا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا. یعنی اصل میں یزیدی ہونا کیا چاہیے تھا کہ تمہارے پاس آپشن تھا, ایک طرف یزید ہے دوسری طرف حسین, یا تم یزیدی بنتے یا حسینی بنتے. تو اگر تم میرا ساتھ دو تو تم حسینی بنو گے, اگر تم یزید کا ساتھ دو تو یزیدی بنو گے. یہ اگر تم کسی صورت میں بھی کرو کہ یزیدی بنو گے ناکام ہو, نامراد. حسینی بنو گے تو کسی صورت میں بھی حسینی بنو گے, کامیاب ہو کامران ہو. تمہارا کیس یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا تھا کہ تم حسینی بننا چاہتے ہو, اور پھر تم نے یزیدی بننے کا فیصلہ کیا. یعنی غور کیجیے گا, جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل جو نزاع ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے یزید کے ساتھ بے شک ہے. یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا, امام نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ گردن کاٹ کے میرے پاس بھیج دیا جائے, سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دیا جائے. امام مدینہ سے مکہ آ گئے, مکہ سے کوفہ آئے. کوفہ کیوں آئے, کہیں پہ بھی جا سکتے تھے, کہیں پر بھی جا سکتے, کہیں پر بھی جاتے شہید ہوتے. یعنی یہ تو ان پرنسپل ذہن میں رکھیے گا, کہیں پر بھی جاتے تو امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا تھا. یہ بات تو امام بیان کر چکے کہ میں کہیں پر بھی چلے جاؤں مجھے معلوم ہے کہ وہ شہید ہوگا. یہ راستے میں بھی امام کہہ چکے. لیکن اگلا مرحلہ کیا کہ اسباب ظاہری کے ماتحت ان لوگوں نے وہاں سے خطوط لکھے. ان خطوط لکھنے والوں میں سے جنہوں نے وفاداری کا مظاہرہ کیا وہ تو کربلا میں آ کر امام کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں. ان میں حافظ ابن شبیب شاکری ہے, شوذب ہے, انہی کے اندر قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی ہیں, انہی کے اندر دیگر تمام افراد ہیں, مسلم بن سجا ہیں, حبیب ابن مزاری, یہ سب خط لکھنے والے. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے حسینی ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر حسینی راہ پر ثابت قدم رہے. کیا کہنا ان پر ہمارا سلام. لیکن اسی طریقے سے ایک تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے خطوط لکھے اور پھر اس کے بعد وفا نہ کر سکے, اور وفا نہ کر کے خاموش رہ جاتے, تب بھی مجرم ہوتے. لیکن یہاں پر تو انہوں نے ایک اگلا کام کیا کہ کیمپ اس طریقے سے یزید کا جوائن کیا کہ تلواریں کھینچ کر امام حسین علیہ السلام کے خون کے طلبگار بن کر کربلا کے اندر آ گئے. اب امام حسین علیہ السلام یہاں پر ان سے کہتے ہیں, اب آپ دیکھیے کہ ان مخاطبین کے اندر حر بھی موجود ہے, اور حر کہہ چکے ہیں کہ میں خط لکھنے والوں میں شامل نہیں تھا, میں خط لکھنے والوں میں شامل نہیں تھا. تو کیا مجرم نہیں تھا؟ خط لکھنے والوں میں شامل نہ ہونا انہیں چھوٹا مجرم بناتا ہے, مگر بناتا ہے مجرم کہ یہ مجرم تھے. یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم نیوٹرل رہ جائیں. یزید اور حسین کے درمیان اگر فیصلہ کرنا ہو تو مجرم ہونا ہوگا اگر وہ یزید کا ساتھ دے, حسینی بننا ہوگا اگر وہ راہ جنت پر آگے جانا چاہتے ہیں. یہ تو طے ہے اپنی جگہ پر, مگر خط لکھنے کے وہ مجرم قتل نہیں تھے. جناب حر نے اس بات کا اظہار کیا. مخاطبین کے اندر اکثر وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام ان کے سامنے کہتے کہ ہے کیا معاملہ اصل میں, کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا. اگر یزید کے ساتھ میرا نزاع ہے تو تمہارے لیے ایک ہی آپشن تھا کہ تم حسینی بنتے, اگر تم یزیدی بنو گے تو یقیناً تم مجرم قرار پاؤ گے. لیکن اگر تم وفا کا اعلان کر کے پھر بھی وفائی کا مظاہرہ کرو گے تو تمہارے جرم کا میگنیچیوڈ بڑا ہو جائے گا, اس کا والیوم بڑا ہو جائے گا.
یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو ایڈریس کیا. امام ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا قولی ولا تعجلوا فیہ، میری بات سنو، میرے معاملے میں جلدی مت کرو، یہاں تک کہ میں تم کو نصیحت کروں اس حق کے سبب جو میری گردن پر ہے. وحتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم، اور میں تم کو یہ بتا سکوں کہ یہ راہ میں نے کیوں اختیار کی، میں کربلا کوفہ کیوں آ رہا تھا. فإن قبلتم عذری وصدقتم قولی، تو اگر تم میری بات کو قبول کرو اور میری بات کی تصدیق کرو، وآتیتمون النصف، اور میرے ساتھ انصاف کرو، میرے ساتھ انصاف کرو. میں احسان نہیں چاہتا، میں صرف تم سے عدل کا طلبگار. کنتم بذالک اسعد، اگر تم نے ایسا کیا تو تم سعادت مند بنو گے. ولم یکن لکم علی سبیل، اور تمہارے پاس میرے خلاف تجاوز کرنے کے لیے کوئی راہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. وَإِن لَمْ تَقْبَلُوا مِنِّي الْعُذْرَ، اور اگر تم میری بات قبول نہیں کرتے، وَلَمْ تُعْطُوا النَّصْفَ، اور میرے ساتھ انصاف بھی نہیں کرتے، مِنْ أَنفُسِكُمْ، اپنی جانب سے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو پھر ٹھیک ہے اپنے سارے معاملات کو مجتمع کر لو. تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ جو تمہاری اسٹریٹجی، کربلا میں تو تم آ چکے ہو، یہ عاشور کا دن ہے، یہ میدان ہے، یہاں تم ہو یہاں ہم ہیں، تو اپنے معاملات کو جمع کر لو. وشرکاءکم، اپنے سارے شریکوں کو دعوت دو کہ وہ تمہارا ساتھ دیں. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اغزوا علیہ، اور پھر اس کے بعد اپنے سارے معاملات کو درست کر کے یک بارگی مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ. ولا تنظرون، اور مجھے ذرا سے بھی مہلت مت دو، مجھے ذرا سے بھی مہلت مت دو. پھر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو نا، کر دو. ان ولی اللہ، یقیناً میرا ولی میرا رب ہے، میرا خدا ہے. الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، وہی خدا کہ جس نے کتاب کو نازل کیا اور جو صالحین کا سرپرست ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 196 کہ جو امام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی. جب امام یہاں تک پہنچے ہیں تو امام کی یہ آواز ایک طرف جا رہی تھی فوج تک اور دوسری طرف جا رہی تھی خیموں میں. خیموں میں جب بیویوں نے اس آواز کو سنا تو شور گریہ بلند ہوا. جب امام نے اپنی شہادت کا ذکر کیا کہ ٹھیک ہے پھر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ اور مجھے قتل کرو، ذرا سی بھی مہلت مت دینا، تو ظاہر ہے کہ ان بیویوں کے دل رقیق تھے، تو ان کے اوپر رقت طاری ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسو گئے اور ان کی آواز بلند ہوئی. تو امام نے اس موقع پر جناب عباس اور جناب علی اکبر کو بھیجا کہ انہیں سکوت کو کہو اور یہ کہو کہ کچھ دیر کی بات ہے، اس کے بعد رونے کا موقع آئے گا اور بہت آئے گا. جب آواز گریے کی موقوف ہوئی تو امام نے اس موقع پر حمد الہی اور پیغمبر اکرم کی توصیف و تعریف ارشاد فرمائی. یعنی جو خطبے کا انداز ہوتا ہے کہ حمد پروردگار اور اوصاف پیغمبر کا ذکر. پھر اس کے بعد امام نے جو کچھ بیان کیا ہے یعنی اس تعلق سے اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا، لیکن اتنا کہا راوی نے کہ واللہ ما سمعت متکلما قط قبلہ ولا بعدہ ابلغ فی منطق منہ، کہ حسین کی اس گفتگو کو سننے کے بعد اگر ماضی کے کسی مقرر کو ذہن میں لایا جائے یا مستقبل میں آنے والے کسی خطیب کی خطابت کو ذہن میں لایا جائے، ہمیں یاد نہیں ہے کہ کوئی خطیب فصاحت میں ویسا ہو کہ جیسا حسین نے مظاہرہ فصاحت کیا. جیسا بیان حسین کا تھا ویسا بیان ہمیں کسی اور کا نظر نہیں آیا، سنا ہی نہیں دیا. حمد و صلات ادا کرنے کے بعد اب امام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تقریباً سب نے نقل کیا. کربلا سے متعلق جو بھی بڑی کتاب آپ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو یہ خطبہ امام کا ضرور ملے گا، اور یہاں سے وہ پہلا پارٹ شروع ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے امام نے حجت تمام کی اور اپنا کیس پلیٹ کیا. امام فرماتے ہیں انسبونی، ذرا میری نسب پر غور کرو. سب چھوڑو، ابھی تو پہلے میرے نسب پر غور کرو. میں کون ہوں یہ بھول جاؤ، بس میرے نسب پر غور کرو. میرا تعلق کیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اس پر غور کرو. فانظروا، سوچو، من انا، میں کون ہوں نسب کے اعتبار سے. ثم ارجعوا الى انفسکم، پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. وآتبوها، اور اگر ہو سکے تو اپنے آپ کو ملامت کرو. فانظروا، ذرا سوچو، هل يحل لکم قتلی وانتہاک حرمتی، میرا قتل تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ میری حرمت کی ہتک جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ جو سلوک تم میرے ساتھ کر رہے ہو یہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ الستو ابن بنت نبیکم، کیا تمہارے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین نہیں؟ وہ ابن وسیع ہی، کیا ان کے وسیع کا بیٹا حسین نہیں؟ وہ ابن عم ہی، تو ان کا ابن عم بھی ہے، اس کا فرزند کیا حسین نہیں ہے؟ وہ اول المؤمنین،
وہی علی کہ جو سب سے پہلے مومن تھے، اللہ پر ایمان لانے والوں میں جس نے سب سے زیادہ سبقت کی، والمصدق لرسولہ، اور جس نے رسول کی تصدیق کی، بما جاء بہ من عند ربہ، وہ کہ جو اللہ کے رسول کے پاس ان کے رب کی طرف سے آیا تھا، ان کی تصدیق کرنے والے علی فاطمہ کا بیٹا میں نہیں ہوں؟ کیا میرے نسب کے بارے میں تمہیں علم نہیں؟ اگر نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کل یہ مت کہنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ انہی کے فرزند کا نام ہے حسین ابن علی۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے نسب کے باب میں پیغمبر کا ذکر آیا، خاتون جنت کا ذکر آیا، مولا کائنات کا ذکر آیا، یہ آپ کو کنٹینیوسلی ملے گا۔ سید سجاد کے خطبے میں بھی جو بعد میں دیے جائیں گے، جناب حمزہ جناب جعفر طیار کا ذکر یہاں پر بھی آپ کو ملے گا۔ اولیس حمزہ سید الشہداء ام ابی، کیا حمزہ سید الشہداء امام حسین سے پہلے احد کے اس شہید کو سید الشہداء کہا جاتا تھا؟ وہ تو کربلا کی شہادت کے بعد یقیناً حسین مظلوم سے بڑھ کر کسی کی شہادت ہو ہی نہیں سکتی، تو سیادت شہادت کا تاج بھی حسین کے سر پر، لیکن اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو سید الشہداء کہا جاتا تھا جناب حمزہ کو۔ تو امام کہتے ہیں اولیس حمزہ سید الشہداء ام ابی، کیا یہ حمزہ شہداء کے سردار وہ ام ابی نہیں ہے، میرے بابا کے چچا نہیں، یعنی میرے نانا کے چچا بھی ہیں اور میرے بابا کے چچا بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اولیس جعفر الشہید الطیار ذو الجناحین، ہم نہیں کہ جعفر طیار کہ جن کو بازوؤں کے بدلے خدا نے پر عطا کیے، کہ وہ میرے چچا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں اولم یبلغکم قول مستفیض فیکم، کیا تم تک یہ زباں زد عام قول نہیں پہنچا؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا؟ اب ذرا دیکھیے گا یہ سیکنڈ پیراگراف۔ پہلا پیراگراف تھا نسب سے متعلق کہ جینیولوجی کے اعتبار سے، بلڈ لائن کے اعتبار سے میرا کیا تعلق پیغمبر کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ۔ ابھی میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے اوصاف اپنے کردار کی بات نہیں کر رہا، سب نسب کی بات کر رہا ہوں اینسسٹرز کے تعلق سے۔ لیکن اب آؤ اور میرے بارے میں وہ رسول کے جس کو تم رسول مانتے ہو، کہ جن سے میرا تعلق تم سن چکے، اب اس بات سے قطع نظر کہ میرا ان کے ساتھ بلڈ ریلیشن کیا ہے، چھوڑ دو اس بات کو۔ کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی اولم یبلغکم قول مستفیض فیکم، وہ قول کہ جو مستفیض ہے، مستفیض کا مطلب زبردست عام تواتر کی حد تک، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لی ولاخی، کہ اللہ کے رسول نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ھذان سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، مگر ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ حدیث کتنی تواتر کے ساتھ لوگوں کے درمیان شائع اور شہرت رکھتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے دلیل کے طور پر اسے عاشور کے دن اپنے خطبے کے اندر انکارپوریٹ کیا۔ امام فرماتے ہیں فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ، اگر تم میری تصدیق کرتے ہو جو میں نے کہا اس باب میں، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق ہے، وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبًا مُذْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ یہ آل محمد کے لیے کتنا سخت ہے کہ اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھانی پڑے۔ وہ ماں فاطمہ زہرا تھی کہ جنہوں نے دربار کے اندر کہا تھا میں فاطمہ زہرا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ اور یہ حسین مظلوم ہے جو عاشور کے دن یہی بات کہہ رہا ہے، میں حسین ابن علی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا یقیناً اس کو پسند نہیں کرتا، اور اس کا ضرر بھی اسی کو پہنچتا ہے کہ جس نے وہ جھوٹ فیبریکیٹ کیا ہو۔ وَإِن كَذَّبْتُمُونِي، اگر تم میری تکذیب کرتے ہو، پھر بھی اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو، فَإِنَّ فِيكُمْ، تو تمہارے درمیان وہ لوگ ہیں اس دنیا میں اس وقت، وہ لوگ موجود ہیں، من ان سألتموہ عن ذلک اخبرکم، وہ لوگ جن سے تم پوچھ سکتے ہو کہ یہ جو حسین کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، کہ کیا حسن اور حسین کے بارے میں یہ بات کہی تھی اللہ کے رسول نے، وہ تمہیں بتا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اس وقت موجود ہیں، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا جاؤ جا کر ان سے پوچھو، اخبرکم، سلو، جاؤ جا کر پوچھو۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری، یہ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ کرام، جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، حدیث قصہ کے راوی، کربلا کے پہلے زائر، او ابا سعید خدری الخدری، ابو سعید خدری سے جا کر پوچھو، او سہل ابن سعد الساعدی، سہل ابن سعد الساعدی سے پوچھو۔ یہ سہل ابن سعد الساعدی وہی ہیں کہ جو شام میں آل محمد کے اٹھوٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ یہ زید بن ارقم اور ابو سعید خدری، ابو سعید خدری وہ ہیں کہ جو آل محمد کے وفادار رہے کافی حد تک، اور پھر اس کے بعد زید بن ارقم، یہ کوفہ میں ہوتے تھے،
کہ جنہوں نے کوفے کے اندر جناب زینب کا خطبہ سنا تھا. وہ انس ابن مالک، یہ انس ابن مالک جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر دیکھا تھا لوگ کہ یہ تخت کے اندر تخت طلا پر، تو پریشان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہٹا لے اپنے چھڑی کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے کہ جن کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے. سمعوا هذه المقالة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا کہ اللہ کے رسول ان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ لی ولی، میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں. افہمی فی ھذا حاجز لکم ان سبقتنی، کیا یہ سننا بھی تمہیں روکتا نہیں ہے کہ تم جنت کے جوانوں کے سردار کا خون بہانے سے اپنے ہاتھوں کو باز رکھ سکو؟ یعنی اس کے اندر اگر آپ ایک لاجیکل آرگومنٹ دیکھیں نا تو امام کہیے مجھ سے لڑ کر جانا چاہ رہے ہو جنت میں، مجھ سے لڑ رہے ہو، میرا خون بہانا چاہتے ہو، جانا چاہتے ہو جنت میں. ذرا سوچو کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو اس کو قتل کر کے تمہیں جنت مل سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی معقولیت تمہیں سمجھ میں آتی ہے؟ پھر اس کے بعد جب امام نے یہاں تک خطبہ اپنا پہنچایا تو یہاں سے شمر نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ یہ بے شرمی کا جملہ ہے. ہوا یعبد اللہ علی عرف وان کان یدری ما تقول، یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے. اور وہ کیا کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں اور میں نہیں سمجھ رہا کہ تم کیا کرتے. یہ استہزاء ہے، یہ موقری ہے، یہ مذاق اڑانا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے کہ جیسے منافقین کے بارے میں کہا گیا من الناس من یعبد اللہ علی حرف، یہ محاورہ ہے کہ لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہے. اس کی تشریح اپنے مقام پر، مگر موقع ملے تو گھر پہ جا کر تفسیر وغیرہ دیکھیے گا، انٹرنیٹ پر ہی دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کو ریلیشن ان کے درمیان پایا جاتا ہے. واقعی اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کی شاید کچھ شرح بھی عرض کرتا. من الناس من یعبد اللہ علی حرف، کہ لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو ایک حرف پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے، یعنی ان کی عبادت اسی طرح کی ہوتی ہے. اس نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، یعنی کہ بے شرمی کا جو جملہ ہے نا اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عدو، دشمن، مگر دشمن دشمنی کے باوجود وزادار ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بے حیا دشمن، ایک بے غیرت دشمن، ایک بے شرم دشمن. یہ شمر کا معاملہ ایسا ہی ہے، بالکل بے شرمی کے ساتھ. اس نے کہا کہ میں وہی ہوں کہ جس کے بارے میں وہ تمہارے نانا کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی نا، اس میں جو لکھا ہوا تھا کہ ایک حرف پر عبادت کرنے والے ہیں، میں وہی ہوں. جناب حبیب ابن مظاہر نے اس کو رسپونڈ کیا اور جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں تیری بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تو جو کہہ رہا ہے نا اس سے بھی معاملہ آگے کا ہے. جس انداز کی وہ منافقین ایک حرف پر عبادت کرتے ہیں تو 70 حروف پر عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ سے بڑا منافق بھی کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. تیری عبادت ان منافقین میں جس انداز کی وہ عبادت ہے اس کے اندر بھی اور زیادہ پستی کے اندر یہ نیگیٹیوٹی کو اور زیادہ انٹینسیفائی کی ہے. تو یہاں پر حضرت حبیب ابن مظاہر کے الفاظ ہیں کہ واللہ انی لاراک تعبد اللہ علی 70 حرفا، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے 70 حروف پر. وانا اشہد، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں انک صادق، کہ تو سچ بول رہا ہے، اس موقع پر تو سچ بول رہا ہے. تو نے جو یہ کہا کہ تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، تو صحیح کہہ رہا ہے، تجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی لفظوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے مگر تیرے دل کے ساتھ اس کا کوئی سنکرونائزیشن نہیں. تجھے نہیں معلوم ہے کہ حسین کون ہے، حسین ابن علی کون ہے. فَطَّبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے. پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے پھر سلسلہ تقریر جاری کیا. فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ هَذَا الْقَوْلِ، اگر اس بارے میں تمہیں کوئی شک بھی ہے، اگر تم نے نہیں سنا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، افتشکون انی ابن بنت نبیکم، تو کیا اس بارے میں بھی تم میں سے کسی کو شک ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ کیا نسب میں بھی تم کو کوئی شک ہے؟ وَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ کی قسم مشرق اور مغرب میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے ابن بنت نبی، نبی کی بیٹی کا بیٹا، غیری میرے سوا، من کن تمہارے درمیان کوئی ایک بھی ایسا نہیں. ولا من غیرکم، نہ تمہارے درمیان نہ تمہارے غیر میں کہیں پر بھی تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا اور کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں. انا ابن بنت نبیکم خاصہ، ایکسکلوسیولی اس وقت اگر کوئی تمہارے نبی کا نواسا ہے تو وہ وہی ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، حسین ابن علی. اخبرونی، یہ بھی چھوڑ دو، میرا نسب کیا ہے تمہیں معلوم ہے، میرے بارے میں رسول نے کیا کہا وہ بھی تم سن چکے. تمہیں اگر انکار ہے کہ تم نے نہیں سنا چھوڑ.
تم کہو کہ تمہیں نسب کا بھی نہیں معلوم، چھوڑ اس کو بھی اب چھوڑ دو. مات تنزل، نہ فور دا سیک آف آرگومنٹ، اگر تم ان میں سے کسی چیز کو نہیں جانتے سب کچھ چھوڑ دو. ناؤ ٹیل می، آخری بات، اخبرونی، مجھے بتاؤ قتل کیوں کرنا چاہتے ہو مجھے؟ فرض کرو تمہیں نہیں پتا کہ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، چھوڑ دو. تمہیں نہیں معلوم کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، اس کو بھی چھوڑ دو. یہ تو بتاؤ مجھے تم قتل کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ مجھ سے لڑ کس بات کر رہے ہو؟ اخبرونی، مجھے خبر دو. اتطلبونی بقتیل منکم، کہ تم میں سے میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ یعنی مجھ سے تم لڑنے آئے ہو تو بتاؤ میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ قتل تو ہوں او مال استحلت تو ہوں، یا تم میں سے کسی کا مال ہے کہ جس کو میں نے لوٹا ہو، اس کے مجھے طلبگار ہو. اور بقصاص من جراحت، یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہو، قتل نہ کیا ہو، میں نے کسی کو زخمی کیا ہو. یہی موٹی موٹی باتیں نا. بتاؤ میں نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ قتل کیا ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو، مال لوٹا ہے کہ جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو، میں نے کسی کو زخمی کیا ہے کہ جس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو. کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. اور اب امام مظلوم آگے سے کیس ان کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو میرا معاملہ ہو، تم میں سے کسی کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں. نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ میں نے کسی کو زخمی کیا ہے، نہ میں نے کسی کا مال لوٹا ہے. بس ختم ہو گئی. اب تم بتاؤ کہ اصل جو جھگڑا تھا میرا اور یزید کا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتاؤ الم تکتبوا الیہ، کیا تم لوگ وہ نہیں ہو کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم حسینی بنیں گے؟ کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر دعوت نہیں دی تھی کہ جو ہمارا یزید کے ساتھ معاملہ تھا اس کے اندر تم یہ چاہتے تھے کہ تم میرا ساتھ ہو؟ میرا جو معاملہ یزید کے ساتھ تھا وہ تو تھا، وہ بیعت کا طلبگار تھا، میں انکار کر رہا تھا، وہ اپنی جگہ پر. لیکن تم جو یہاں درمیان میں آئے ہو اور شامی بن کر آئے ہو، یزیدی بن کر آئے ہو، تم جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے، بتاؤ تو صحیح. تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم میری طرف ہو. اب بتاؤ کیا تم نے یہ سب نہیں کیا تھا؟ ان لوگوں نے انکار کر دیا. ان میں سے بعض نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو آپ کو کوئی خط ہی نہیں لکھا. سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں سبحان اللہ، بلا کیوں نہیں، واللہ لقد فعلت. امام کہتے ہیں خدا کی قسم یقیناً تم نے یہ کام کیا تھا. پھر آپ عام لشکر کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے ایو الناس، چھوڑو اے لوگوں، آخری بات سنو. اس کرہ تم، اگر تم کو ناپسند ہے کہ میں یہاں پر رہوں تو ٹھیک ہے. فدعونی انصرف عنکم الی مأمن من الارض، تو ٹھیک ہے میرا راستہ چھوڑ دو. اگر تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے، تم کو اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کوفہ ہوں، ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات. تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، کسی اور امن و امان کی جگہ پر چلا جاتا ہوں. جانے دو مجھے، میرا راستہ چھوڑ دو. چھوٹے مجرم تو بنو، بڑے مجرم تو نہ بنو. یزید کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ امام نے جب یہ کہا تو سامنے سے ان سب نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ نوٹ کیجیے گا. یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم تھرڈ پارٹی نہیں ہو. تم تھرڈ پارٹی نہیں ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی حسین کی، دوسری پارٹی یزید کی، اور تمہارے پاس یہ آپشن تھا کہ یا یزیدی بنو یا حسینی بنو، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ حسینی بنو، اور اب کم سے کم تم یہ چاہ رہے ہو کہ نیوٹرل بنو. نہ، تم نیوٹرل بھی نہیں بننا چاہتے. یاد رکھو نیوٹرل بھی اگر تم بنتے تو مجرم ہوتے، مگر چھوٹے مجرم ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو یزید کو ایڈوکیٹ کر رہے ہو یہاں پر. تم تو مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہو آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ یزیدی کہے گا نا تم یزیدی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یزید کا کیس پلیٹ کر رہے ہو. اس کا مطلب یو آر ناٹ دا تھرڈ پارٹی. اب تم تیسری پارٹی نہیں ہو. اب تم حسین کے مقابلے پر جو یزید کی پارٹی تھی تو اسی پارٹی کے اندر شامل ہو چکے. یہی امام کروانا چاہ رہے تھے. یقین کیجئے کہ امام مظلوم کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. تم بعد میں یہ مت کہنا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو تو نہیں معلوم تھا کہ حسین کون تھا. یہ ہمارے نبی کی بیٹی کا بیٹا، یہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. ارے ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور تم بعد میں یہ بھی نہ کہہ سکو کہ نہیں ہمارا تو اپنا ایک کیس تھا کہ یہ انہوں نے قتل کیا تھا، یہ مال لوٹا تھا. نہ، حسین ابن علی نے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر خط تنسیق کھینچتی ہے. اور اب اس کے بعد امام کہتے ہیں تم بتاؤ، تم تو یہ کہہ رہے تھے تم میرے کیمپ میں آنا چاہتے، نہیں آنا چاہتے، راستہ چھوڑو. چھوٹے مجرم بڑو، بڑے مجرم مت بنو. انہوں نے اس موقع پر کہا آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے والا کون ہے؟ قیس بن اشعث.
جس نے اس لشکر کی طرف سے یہ بات کہی، اس کا نام ہے قیس بن اشعث۔ یہ قیس بن اشعث کون ہے؟ محمد بن اشعث، جودہ بنت اشعث، یہ سب ایک فیملی۔ محمد بن اشعث جناب مسلم بن عقیل کا قاتل، ون آف دا کلرز، قاتلوں میں سے ایک قاتل محمد بن اشعث کا نام آپ عرفات والی مجلس کے اندر، عرفات والی مجلس معذرت 9 ذی الحج والی مجلس، جیسے کہ وہ ہمارے ذہن میں فوراً عرفات کا میدان چلا ہے، 9 ذی الحج والی مجلس کے اندر آپ عام طور پر سنا کرتے ہیں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے تعلق سے۔ امام نے جب محمد بن اشعث کا یہ جملہ سنا، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو امام کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا، انت اخو اخی کا، تو اپنے بھائی ہی کا تو بھائی ہے۔ یہ جملہ کمال ہے، انت اخو اخی کا، تو آخر اپنے بھائی ہی کا تو بھائی ہے۔ اتريد ان يطلبك بنو ہاشم باکثر من دم مسلم ابن عقیل، مسلم بن عقیل کے خون کے جو طلبگار ہیں بنی ہاشم، تیرے بھائی سے وہ کافی نہیں ہے کہ تو میرے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگنا چاہتا ہے؟ لا واللہ، یہ وہ جملہ جو اس کا کلائمیکس ہے، جو اس کا کرکس ہے، لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ ذرا سنیے، یہ موقف یہ ہے، پوری گفتگو کے بعد، افہام و تفہیم کے بعد، صلح پسندی کے بعد، دعوت امن و امان کے بعد، یہاں تک کہ چھوٹے مجرم بن جاؤ، اس آفر کے بعد لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ لا اوتیہم بیدی اعطاء الذلیل، نہ میں اپنا ہاتھ کسی ذلیل کی طرح اس کے ہاتھ پر رکھوں گا، ولا اقر اقرار العبید، نہ کسی غلام کی طرح سے اقرار کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی بات کرتے ہو تو سن لو مجھ سے، نہ میں فرار اختیار کروں گا، نہ غلامی قبول کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ نہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دوں گا۔ سردار نہ دار، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ۔ یہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا، یہ پہلی مرتبہ نہیں کہا، اسی طرح کے جملے امام نے کئی مرتبہ۔ جب امام نے پہلی مرتبہ یا پہلی مرتبہ میں سے کسی موقع پر، ابتدائی مواقع میں سے کسی موقع پر جب امام نے تبصرہ کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ ان الدعی ابن الدعی قد رقضنی بین اثنتین، بین السلہ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ یہ ایک بلاغت اور فصاحت کی شان ہے۔ واقعاً کوئی انسان پڑھے وقت یہ جملے اور تھوڑی سی عربی اس کو آتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کیا حسین ابن علی بول رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ان الدعی ابن الدعی، یہ بد نسب جو بد نسب ہی کا فرزند ہے، ان الدعی ابن الدعی قد رقضنی بین اثنتین، اس نے اسکویز کر کے مجھے 2 آپشنز دیے ہیں کہ یا میں اس کو اختیار کروں یا اس کو اختیار کروں۔ اور وہ 2 آپشنز کیا ہیں؟ بین السلہ والذلہ، یا میں ذلت کو قبول کروں یا میں ذلت کو قبول کروں۔ ذلت آپ جانتے ہیں، عزت کے مقابلے پر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس کے مقابلے پر ہوگا اس کے نتیجے میں عزت ہے۔ تو حسین ابن علی کہتے ہیں اس نے مجھے 2 آپشنز دیے ہیں، ایک یہ ہے کہ میں ذلت کو قبول کر لوں اور یا میں سلہ کو قبول۔ سلہ کا مطلب ہوتے ہیں تلوار کی آنچ، یعنی اگر میں عزت سے رہنا چاہتا ہوں تو عزت سے رہنے کا طریقہ ان کے نزدیک صرف اتنا ہے کہ میں اپنے قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ان 2 میں سے کوئی ایک ہی آپشن کو مجھے لینا ہے، بین السلہ والذلہ، یا ذلت اور یا تلواروں کی آنچ کو میں برداشت کروں، سلہ، اگر ان 2 میں سے کسی ایک چیز کو لینا ہے تو اب سنو مجھ سے کہ میرا کیا فیصلہ ہے۔ ہیہات من الذلہ، ہیہات یعنی دور ہے، ہیہات نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہیہات کا جو لفظ ہے اس کی فورس کو اگر آپ محسوس کریں، ہیہات نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا نہیں ہو سکتا؟ منا الذلہ، ذلت اور ہم تک آ جائے، ہو نہیں سکتا، دور ہے، دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے۔ ہم صلح کر سکتے ہیں، امن و امان کے لیے بات کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم توقع کرو کہ ہم غلاموں کی طرح سے غلامی قبول کر لیں یا اپنا ہاتھ کسی ایسے کے ہاتھ میں رکھیں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سے سکون کی توقع کر سکتے ہو، ذلت کی توقع نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جو امام کا جملہ ہے وہ بھی کمال ہے۔ امام فرماتے ہیں میں ذلت کیسے قبول کر لوں؟ نہ مجھے قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ وہ گود جس میں پل کر بڑا ہوا ہوں وہ مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ یعنی خاتون جنت کو اس سے بڑا خراج تحسین حسین ابن علی کیا پیش ہے کہ وہ گود کی حرارت جو مجھ تک پہنچی ہے، جس گود میں پل کر میں بڑا ہوں، وہ پاکیزہ
آغوش مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ذلت کو قبول کروں. یہ امام کا ایک خطبہ تو میں چاہ رہا تھا آج کی مجلس کی حد تک میں آپ کے سامنے عرض کروں. میں بہت وقت لیا آپ کا, 5 منٹ ظاہر ہے کہ منزل مسائل پر بھی مجھے عرض کرنا, لیکن یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ قیمت ہے. پھر اگر ایک انسان کہے کہ بین السلہ والذلہ, کہ ذلت اور سلت, تو میں سلت کو قبول کرتا ہوں, تلوار کی آنچ کو برداشت کروں, صرف میں برداشت نہیں کروں گا, میرے تمام ساتھی جتنے ہیں وہ سب کے سب برداشت کریں گے, جن کو میں بتا چکا ہوں کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ, تم چھوٹے مجرم نہیں بنو گے, رخصت کا موقع میں تمہیں دے رہا ہوں, تم چھوٹے مجرم نہیں ہو, اس لیے کہ تم تو آئے ہو, تم تو حسینی بنے ہو, لیکن سب کو میں تمہیں موقع دیتا ہوں, چلے جاؤ. اور وہ اپنے اختیار سے, یعنی یہ ہے حسینی اصحاب کی بلندی, فکر کی بلندی. میں کہا نہیں, فرزند رسول ہمیں رخصت نہیں چاہیے, راہ عظیمت ہی پر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, صراط مستقیم پر, اور اس شان سے صراط مستقیم پر کہ جب ہم کہیں انعمت علیہم, ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی, تو ہمارے ضمیر کے اندر کہیں خلش نہ ہو. صراط مستقیم پر تو حسین تھے, ہمارا راستہ تو الگ ہو گیا. اگرچہ یہ رخصت انہوں نے دی, بچ بھی جاتے, مجرم بھی نہ بنتے, لیکن نہیں, فرزند رسول کے الفاظ میرے, تعبیر میری, کہ ہم جب سورہ فاتحہ زندگی میں جتنی بار بھی پڑھیں تو یہ اعتماد ہو کہ انعمت علیہم, ہاں انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, ہاں صراط الذین انعمت علیہم. حسین نے کتنا اعتماد کے ساتھ کہا تھا, میں اس راستے, اسیر و بصیرت جدی و ابی, میرا راستہ وہی ہے جو میرے جد کا راستہ, میرا راستہ وہی ہے جو میرے بابا کا راستہ ہے. جتنے اعتماد کے ساتھ انہوں نے کہا تھا, اتنی اعتماد کے ساتھ ہر نماز میں یہ حسینی کہہ تو سکے صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی. جتنے ساتھی حسین ابن علی کے ساتھ تھے وہ سب کے سب اسی حوصلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں جان دے رہے ہیں. مسلم بن اوسجا ہو, عبداللہ ابن عمیر کلبی ہوں, جناب حافظ ابن شبیب شاکری ہوں, جون غلام حبشی ہوں, واضح غلام ترکی ہوں, شوزب ہوں, سوید ہوں, یہ جتنے کربلا کے شہداء ہیں, حنظلہ ابن شباب شامی ہو, کوئی بھی ہو, یہ جتنے امام کے ساتھی واقعاً وہ اس قابل ہیں کہ ان کو مخاطب کر کے کہا جائے تم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما, تم خود بھی پاک و پاکیزہ ہوئے اور وہ زمین بھی تمہارے صدقے میں کہ جہاں تم دفن ہوئے تمہاری تدفین کے صدقے میں پاک و پاکیزہ, اور فزتم فوزا عظیما, تم نے بڑی کامیابی کو حاصل کیا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہاں حسین کہہ رہے تھے میرا راستہ وہی راستہ ہے کہ جو میرے جد کا راستہ, میرے بابا کا راستہ. میں نے کہا کہ زبان حال سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں شہداء کربلا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی. پورا اعتماد ہے حسین کا راستہ اور ہمارا راستہ ایک ہے. اور یہاں پر ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہو فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا, کاش کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا, اسی کامیابی کو میں بھی حاصل کروں کہ جو تم کو حاصل ہوئی. آپ نے غور فرمایا کہ راستہ میرا تمہارا الگ الگ نہ ہو جائے. آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز, میں نے واقعاً چاہا کہ آپ کی خدمت میں یہ چند جملے ہدیہ کروں, لیکن اب وہ منزل آتی ہے کہ جہاں اپنے تو اپنے ہیں, ساتھی تو ساتھی ہیں, مگر صرف اصحاب کا معاملہ نہیں, اور پھر اس کے بعد اہل البیت کا معاملہ, جن کے لیے حسین ابن علی نے کہا تھا نہ کوئی ساتھی ایسے کہ جیسے میرے, نہ کوئی گھر والے ایسے کہ جیسے میرے, ویسے کہ جیسے میرے. ظاہر کی بانی مجلس کی خواہش بھی ہے کہ شہزادہ علی اکبر کا ذکر کیا جائے. امام کے ساتھیوں کے بعد پہلی قربانی جو محققین کا قول ہے وہ جناب علی اکبر کی. زیارت کے الفاظ میں السلام علیکم یا اول قتیل من نسل خیر سری, اے آل رسول میں سے قتل ہونے والوں میں پہلے شہید آپ پر ہمارا سلام. کربلا کے میدان میں نسل رسول میں شہید ہونے والے پہلے شہید آپ پر ہمارا سلام. یہ زیارت کے الفاظ. محققین یہی کہتے ہیں کہ پہلی شہادت اعزہ میں جناب علی اکبر. علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی نے عجیب انداز سے اجازت دی. یہ نہیں کہا کہ بیٹا جاؤ میدان میں, یہ نہیں کہا, ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک دعا مانگی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, اے پروردگار تو گواہ رہنا, وقد برد الیہم غلام, اب وہ جوان جا رہا ہے, اشبہ الناس, سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے تیرے رسول سے, صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار. کننا اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہہ, جب کبھی ہمارا یہ دل چاہتا کہ تیرے نبی کے چہرے کو دیکھیں, ہماری اکبر کو دیکھ لیا کرتے. اب وہ جا رہا ہے میدان. یہاں حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا, اکبر سمجھ گئے کہ بابا مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میں میدان دیتا ہوں. علی اکبر آئے اور کہنے لگے بابا میں تو منتظر, آپ کی اجازت مل گئی, بسر و چشم, میں جا رہا ہوں. جب جانے لگے تو کہا کہ بیٹا میدان میں جا رہے ہو, پہلے جا کر اجازت لے کر آؤ. آپ نے تو اجازت دے دی, کہا کہ ہاں, مگر ماں سے بھی پوچھ کر آؤ.
پالنے والی پھوپھی سے بھی پوچھ کر ان کو بھی بتاؤ، ان سے بھی اجازت دو، اس ثواب میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے پہلے خود اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزرے ہیں۔ حسین ابن علی بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں لیلا کو بھی شریک کریں اور زینب کو بھی شریک کریں۔ جناب لیلا کے خیمے میں آئے، اور ظاہر ہے کہ اب بیٹے کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ماں کو کیسے بتائے کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر جناب لیلا کے خیمے میں آئے تو نظر آیا، اپنا سوال بھول گئے، ایک ایسا منظر دکھا کہ اپنا سوال بھول گئے۔ نظر یہ آیا کہ مصلی بچھا ہوا ہے اور ماں نماز کی تیاری کر رہی ہے۔ تو پوچھا کہ اماں کون سی نماز ہے کہ جس کی تیاری ہو؟ جناب لیلا کہتے ہیں بیٹا میں نے ایک منت مانی، منت یہ ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ علی اکبر کہتے ہیں اماں آپ نے تو میری مشکل حل کر دی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ سے کیسے بیان کروں کہ مقتل میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، مگر آپ کا یہ انداز، آپ کی یہ منت سن کر تو بہت آسان ہو گیا، بس میں مقتل ہی میں جا رہا ہوں، جا بیٹا جلد جا تاکہ میں اپنی منت بڑھا سکوں۔ آئے جناب زینب کے پاس اور کہنے لگے کہ جناب پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ؟ تو جناب ثانیہ زہرا تڑپ کر رہ گئے، کہاں فاطمہ زہرا، کہاں ثانیہ زہرا، کہاں سے زینب تو زہرا کی قدنہ کنیز ہے۔ تو جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں پھر آج ایک کام کیجیے نا، اپنے لال کو زہرا کے لال پر قربان کر، میں آپ کا لال ہوں، حسین زہرا کے لال، زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر۔ تو جناب زینب کہتے ہیں کہ بیٹا کسی اور طرح سے پوچھتے تو شاید کچھ اور جواب دیتے، مگر اب تو بولنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، جاؤ میں نے اجازت دی۔ اور پھر جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو بیویاں جمع ہو چکی، اور اب لشکر یزیدی کا رپورٹر یہ بیان کرتا ہے کہ کسی شہید کو خیمے سے باہر آنے میں اتنا وقت نہیں لگا کہ جتنا علی اکبر، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ ہو کیا رہا تھا کہ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے کبھی کوئی بہن لپٹ جاتی، کبھی کوئی پھوپھی لپٹ جاتی اور کہتی ہے بیٹا علی اکبر، اے بھیا علی اکبر ایک مرتبہ اپنا چہرہ اور دکھا دو، اب یہ شبیہ رسول کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا، اب یہ کاندھوں پر نہیں رہے گا، یہ چہرہ ہم کہاں دیکھ پائیں گے؟ میں کہوں بیویوں دیکھو گے مگر نوک نیزہ پر دیکھو، اب یہ کاندھوں پر نظر نہیں آئے گا، نوک نیزہ پر نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ حسین مظلوم کو آنا پڑا اور کہنا پڑا بیویوں مسافر کا راستہ روکو، میرے اکبر کو میدان میں جانے دو۔ بیویاں ہٹ گئیں، اور جب اکبر باہر آنے لگے علامہ زیدی فرماتے ہیں کہ کونے سے آواز آئی، بھیا اکبر سب سے مل لیے، ہم سے نہ ملو۔ اور علی اکبر نے کونے کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ بیمار امام کمر کو سنبھالتے ہوئے اپنی باہیں پھیلانے کی کوشش کر رہا۔ سید سجاد سے علی اکبر نے آخری ملاقات کی، اور اب جب میدان میں گئے گنجنا پر گھوڑے پر سوار ہو کر جب میدان میں جا رہے تھے، جیسے جیسے گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا محسوس ہو رہا تھا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس احساس پر جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو نظر آیا کہ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ حسین کی رفتار بھی بڑھتی جائے، اور وہ کہتے جائے مہلن 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 مہلا، اے بیٹا علی اکبر آہستہ آہستہ، کچھ دیر کے لیے ذرا ٹھہرو۔ اور علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ گیا اور کہنے لگے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، کہ ہاں میرے لال اجازت تو دی تھی، کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوگا تو مجھے اندازہ ہوتا کہ بوڑھا باپ کس دل سے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا۔ مگر جاؤ تم پیارے ہو، اسلام تم سے زیادہ پیارا ہے، اسلام پر تمہیں قربان کیا۔ اور اب اکبر جب میدان میں گئے ہیں تو حسین کہاں پر ہے، زینب کہاں پر ہے، لیلا کہاں پر؟ یہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب کی منظر کشی وہ فرماتے ہیں کہ اکبر گھوڑے پر ہیں، حسین اکبر کا جہاد دیکھنے کے لیے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، جناب زینب اکبر تو نظر نہیں آ رہے مگر حسین کو دیکھنے کے لیے خیمے کے در پر کھڑی ہو گئی، اور لیلا مصلی عبادت پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اکبر کی نظریں فوج پر ہیں، حسین کی نظریں اکبر پر ہیں، زینب کی نظریں حسین پر ہیں، اور لیلا کی نظریں زینب پر ہیں۔ کچھ دیر کے بعد منظر بدلا، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، اور لیلا شکر کے سجدے میں گری کہ شکرن للہ شکرن للہ، اے پروردگار بی بی زینب کا گرنا بتا رہا ہے کہ میری قربانی تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک لیلا کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اب حسین مظلوم کے بارے میں واحد موقع ہے کہ جہاں ملتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، نظر نہیں آ رہا، کچھ دیر کے لیے اندھیرا چھا گیا، اور حسین مظلوم کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ علماء کہتے ہیں کہ شاید علی اکبر کو کہہ رہے تھے کہ آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے میں تم تک پہنچ سکوں، اور بعض کی نکتہ رسی یہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اپنے بابا مشکل کشا کو پکار رہے تھے، اے بابا علی جو سب کی مشکل کشائی کے لیے آتے ہیں اپنے بیٹے کی مشکل حل کرنے کے لیے آئیے۔ اور جب اکبر کے سرحانے پہنچے تو اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھا نہیں پائے،
اور کہنے لگے اے بیٹا علی اکبر تم بھی تو میری مدد کرو. اکبر کہتے ہیں بابا میں کیا مدد کروں گا, میری اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دو تاکہ تمہیں اٹھانا آسان ہو جائے. علی اکبر نے ایک ہاتھ تو گلے میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. حسین کہتے ہیں بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بابا آپ دیکھ نہیں سکیں گے, بابا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے, بابا آپ تحمل نہیں کر پائیں گے. علی اکبر کو زمین پر رکھ کر حسین کہتے ہیں اکبر کیا چھپا رہے, تجھے معلوم ہے تیرا باپ کتنا صابر ہے. اور اب اکبر نے جب ہاتھ ہٹایا, خدا کسی بوڑھے باپ کو اپنے جوان کا یہ حال نہ دکھائے کہ برچی کا ٹوٹا ہوا پھل سینے میں الجھا ہوا نظر آیا. اور حسین کہتے ہیں اکبر بس اتنی سی بات, زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے نجف کا رخ کر کے کہتے ہیں یا علی مدد, اور یہ کہہ کر اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا. برچی کا پھل ہلا, اکبر کا کلیجہ ہلا, اکبر کا جسم ہلا, زمین کربلا ہلی, زلزلہ آیا. اور ایسے میں جناب زینب نے کہا بھیا یہ جوان کا لاشا تنہا نہ اٹھایا جائے گا. زینب مدد کے لیے آتی ہے, اکبر کا لاشا رکھ کر حسین مظلوم پکارتے ہیں زینب تیرے پردے پر میرا اکبر ماتم حسین.